دوستو رک جائیے۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ کروڑوں کا سونا سنبھال سکو تو اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی بند کر دو، کیونکہ اب جو میں بولنے والا ہوں وہ سننے کے لیے سلطانی جگر چاہیے۔ برسوں بعد، صدیوں کے انتظار کے بعد 6 اور 7 رمضان کا یہ منگل اور بدھ ایک ساتھ آ گیا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ کائنات کی وہ گھڑی ہے جب آسمان سے فرشتے دعاؤں کے رجسٹر نہیں بلکہ غیبی دولت کی بوریاں اور سونے کے پہاڑ لے کر نیچے کود رہے ہیں۔ دوستو سنیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم شکر کرو، میں اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن کیا تمہیں کبھی الحمدللہ کو اس سچے عمل پر، ان خاص ترتیب پر پڑا ہے جو اللہ کے خزانے کا دروازہ پھاڑ کر رکھ دیتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان میں رزق دریا کی طرح بہتا ہے، لیکن منگل اور بدھ کی یہ راتیں، یہ وہ VIP راتیں اور دن ہیں جب عرش سے ایک ایسا فرشتہ اترتا ہے جس کے پاس دولت کی غیبی کرنسی ہوتی ہے۔ جب تم یا محمد یا ربنا کی پکار لگاتے ہو تو کائنات کا سارا سونا تمہارے گھر کی طرف کھینچے چلا آتا ہے۔ دوستو سنیے، ایک اللہ کے ولی کا واقعہ آتا ہے کہ 6 اور 7 رمضان کی درمیانی رات کو آسمان سے ایک نورانی بزرگ اترا۔ اس کے ہاتھ میں مین یعنی کہ چمڑے لیدر کے وہ سلطانی بیگز تھے جن میں اتنی دولت تھی کہ دنیا کا سارے بینک مل کر بھی نہیں گن سکے۔ وہ بزرگ ان گھروں میں داخل ہو رہا تھا جن کی دیواروں سے الحمدللہ کی گونج نکل رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو منگل کی شام کنگال تھے، راستے میں بھیک مانگ رہے تھے، لیکن ان وظیفوں کی ایسی آٹومیک پاور پکڑی کہ بدھ کا سورج نکلنے سے پہلے ان کے دروازے پر دولت کی اتنی بوریوں کے ڈھیر کے ان کا راستہ بنانے کے لیے مزدور بلانے پڑے۔ یہ لالچ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی وہ لوٹ سیل ہے جو برسوں بعد تمہارے نصیب میں آئی ہے۔ سوچئے، کروڑوں کا سونا، غیبی ہیرے اور وہ سلطانی لائف جو بادشاہوں کو ملتی ہے، وہ آج تمہاری جھولی میں گرنے والی ہے۔ لیکن رکیے، ایک ایسی خطرناک شرط ہے، ایک ایسی خفیہ تعداد ہے جو اگر ایک بھی اوپر نیچے ہوئی تو وہ نورانی ولی اپنا بیگ کسی اور کو دے کر آسمان پر چلا جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے فقیر رہ جاؤ گے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آج میں آپ کو وہ عمل دینے لگا ہوں جسے پڑھ کے میری بھی غربت اور غریبی دور ہوئی۔ دیکھیں، میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے۔ میں پچھلے 2 سالوں سے یہ عمل ہر سال خود بھی پڑھتا ہوں اور میں بے شمار بہنوں اور بھائیوں کو اللہ کی قسم یہ وظیفہ دیتا ہوں۔ یہ عمل جو بھی پڑھتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے کہ اس عمل میں جادو ہے۔ اس عمل جیسا پوری دنیا میں عمل نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اب جلدی سے وہ راز، وہ ترتیب، وہ خزانہ آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ غریب نہیں رہیں گے، آپ بیمار نہیں رہیں گے، آپ پریشان نہیں رہیں گے، آپ کے یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا۔ میرے دوستو، اب آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں، چاہے آپ 6 چاہے 7 یہ 2 دن ہیں، آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے ہیں۔ ان 2 دنوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر آپ کے دروازے پر دولت لے کر آئیں، کوئی اللہ کا ولی، کوئی غیبی فرشتہ تمہارے دروازے بجا کر پیسے دے کر جائے، تو زندگی میں ایک بار اس سچے عمل کو دیکھیں۔ آپ نے ٹوٹل 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ اس عمل میں کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ دیکھیں، یہ ہر منگل بدھ کو نہیں پڑھنا، یہ صرف اسی منگل اور بدھ کو پڑھنا ہے جو 6 اور 7 رمضان کو پڑھی ہے۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی محلے میں، آپ کے سامنے میری یہ ویڈیو آئے گی۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دی تو ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الحمدللہ کو پڑھنا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا محمد کو پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر یا ربنا کو پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ صرف 20 سیکنڈ میں
آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے اور اگلے 3 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد تمہاری زندگی میں نہ غربت غریبی نام کی کوئی چیز نہ رہے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کوشش کرنا، دیکھیں چاہے آپ 6 میں پڑھیں، چاہے آپ 7 میں پڑھیں، آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں، کسی مراد کے لیے پڑھیں، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے۔ چیلنج صرف 3 منٹ کا ہے۔ 3 منٹ میں انشاءاللہ پہاڑ جتنا قرضہ بھی دور، 3 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب دوستو، آپ نے 6 اور 7 رمضان منگل اور بدھ کے دن تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو، کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عظیم عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، اب آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ نے الحمدللہ کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دیکھیں یہ تینوں چیزیں ان 2 دنوں میں نے آج سے یعنی کہ 2 سال پہلے اس عمل کو حاصل کیا۔ 2024 میں نے رمضان کی 6 اور 7 تاریخ کا یہ عمل پڑھا۔ میرے دوستوں، میں ہر طرح کی تسبیح وظیفے پڑھ کے تھک گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اللہ کا یہ پسندیدہ عمل پڑھ لیا، رب کو راضی کرنے والا، غیبی خزانوں کو لوٹنے والا، اللہ کے ولی کی بتائی بھی ترتیب سے یہ عمل پڑا۔ پہلے ہی دن 6 تاریخ کو رمضان کی 2 سال پہلے، پہلے ہی دن صرف 3 منٹ میں میرے اپنے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے، اور 7 تاریخ کو میں نے عمل پڑھا، میرا بند کاروبار چل پڑا، یعنی کہ میرے قرضے بھی معاف ہو گئے اور پورا سال اس سال مجھے ملتا گیا۔ پھر میں نے پچھلے سال دوبارہ یہ عمل پڑھا، 6 تاریخ کو مجھے 11 لاکھ کا فائدہ ہوا اور 7 تاریخ کو میرا اپنا ایک رشتہ دار 21 لاکھ بطور انعام مجھے دے کر گیا۔ یہ کوئی جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے نہیں ہیں میرے دوستو، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ ایسی جگہ سے اس عمل کے پڑھنے والے، دیکھیں اس عمل میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں۔ پچھلے سال میں نے تقریباً 250 سے 300 بہنوں بھائیوں کو اپنی آنکھوں سے فقیر سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس عمل میں خاص بات ہی ایسی ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ صرف 3 منٹ کا میرا چیلنج ہے، 3 منٹ میں انشاءاللہ چاہے 6 کو پڑھیں چاہے 7 کو پڑھیں، 2 دن ہیں، 48 گھنٹے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الحمدللہ کے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اب میرے دوستو، آپ نے 6 اور 7 تاریخ کو تنہائی میں بیٹھ کر منگل اور بدھ کسی بھی ایک دن یا دونوں دن، دیکھیں اب میں آپ کو جلدی سے یہ عمل بتاؤں گا، جلدی سے میں آپ کو ایمرجنسی 20 سیکنڈ میں آپ لوگ پڑھ لیں گے اور اگلے 3 منٹ میں انشاءاللہ نہ غریبی ہوگی، نہ قرضہ، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ دنیا کی کوئی مشکل پریشانی تمہارے سر پر ہوگی۔ اب آپ نے سب سے پہلے، اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بس آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے یہ الحمدللہ کا ہے۔ دیکھیں، الحمدللہ کو آپ نے، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر شکر گزار بندے کو اپنی خاص نعمتوں سے نوازتا ہے۔ الحمدللہ کہنا اللہ کی طرف سے شکر کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ الحمدللہ میرے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے اور ہر دکھ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ کہنا صرف زبان کی مشقت نہیں میرے دوستوں، بلکہ یہ دل کے سکون، روح کی روشنی اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دولت دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی دولت میں شکر کرتا ہے اللہ اسے زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ وہی دولت نہیں جو محض مال ہے بلکہ دل کی خوشی، رزق کی برکت اور زندگی کی آسانی بھی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو شخص دوسروں سے شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ کہنا دراصل اللہ کی نعمتوں کا مکمل اعتراف اور قبولیت ہے۔ دوستوں، الحمدللہ کہنا دل کی بیماریوں کا علاج ہے، غم اور دکھ کو دور کرتا ہے۔ اب سوچے جب کوئی شخص مصیبت میں ہو اور دل سے آج 6 اور 7 رمضان کو میرے دوستوں الحمدللہ کہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور رزق اور برکت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ میرے دوستوں 6 رمضان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور شکر ہے، 7 رمضان اللہ کی عطا کی ہوئی دولت اور رزق میں برکت ہے۔ یہ دونوں دن الحمدللہ کے ساتھ منانا روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے اور رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ تصور کریں ایک شخص سخت مصیبت میں ہے، دل میں گھبراہٹ ہے، آنکھیں نم ہیں اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے یہ بھی دیا، اللہ نے وہ بھی دیا۔ اس لمحے دل میں ایک سکون آتا ہے، آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہتے ہیں اور اللہ کی فرشتے اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہنا دراصل اللہ کی محبت اور رضا کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں بار بار الحمدللہ کے الفاظ کی تاکید ہے کیونکہ یہ لفظ بندے کے دل میں اللہ کی یاد اور شکر پیدا کرتا ہے اور دل کے سکون کے ساتھ ساتھ دنیاوی برکت بھی لاتا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، تو آج کے اس عمل میں آپ نے الحمدللہ کو پہلے نمبر پہ کیسے پڑھنا؟ دیکھیں، الحمدللہ آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار، لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو الحمدللہ کی اس عمل میں ترتیب ہے وہ دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے۔ یہ وظیفہ میرے دوستوں بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، آج آپ 6 اور 7 رمضان کو تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا اور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہی نمبر پر آپ نے الحمدللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے الحمدللہ کے ساتھ دیکھیں ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے، ایک ایسی ترتیب شامل کرنی ہے جو الحمدللہ کے وظیفے کو، اس طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گی۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں ہر وظیفہ پڑھتا ہوں، میں سب کچھ پڑھتا ہوں، میرے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے، لیکن آپ نے 6 اور 7 رمضان کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ پورا عمل پڑھنا، یعنی پہلے پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، تیسرا، یہ تینوں چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ پاک سے دیکھیں اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، ذاتی مکان، قرضے، بیماری، بے اولادی، غریبی، قرضہ، ظلم، دیاتی دشمنی، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے تمام مسائل کے لیے آج رب کریم کے آگے اگر آپ لوگ بیٹھ گئے، یقین کریں صرف اور صرف 3 منٹ میں انشاءاللہ ظالم ضدی شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ کے ساتھ یا ربی کو ملانا ہے اور اس کی ترتیب کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں اسے 11 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ اگر ترتیب نہیں سمجھیں گے تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں الحمدللہ جس کا مطلب تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام کمال صرف اللہ کے لیے، اور یا ربی، اے میرے رب، یعنی میرا پرورش کرنے والا، میرا سنبھالنے والا، میرا رزاق۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ یا ربی تو اس کا مطلب بن جاتا ہے اے میرے رب، ہر تعریف، ہر شکر، ہر نعمت صرف تیری ہے اور میں اسے مانتا ہوں، دل سے مانتا ہوں۔ یہاں ایک بہت بڑا روحانی فرق آتا ہے۔ صرف الحمدللہ عام شکر ہے، مگر الحمدللہ یا ربی ذاتی تعلق ہے، محبت بھرا اقرار ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولی فرماتے ہیں، دیکھیں جب کوئی بندہ رمضان کی 6 اور 7 تاریخ کو پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا اتنا لاڈلا بن جاتا ہے کہ پھر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی شکر بھی، ربوبیت بھی اللہ نے خود ہمیں سکھایا۔ شکر کو رب کے ساتھ جوڑو، یعنی کہ شکر کو رب کے ساتھ جوڑو، اور اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لا زیدکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔
دیکھیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ یا ربی تو وہ شکر بھی کر رہا ہوتا ہے اور رب کو پکار بھی رہا ہوتا ہے. یہ دو عبادتیں ایک ساتھ ہو گئیں. شکر دعا طاقت دگنی نہیں یعنی کہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے. نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے, یعنی قیامت کے دن یہ کلمہ ترازو کو بھی بھر دے گا. اب سوچو جب آپ اس میں یا ربی شامل کرتے ہیں تو آپ صرف وزن نہیں بڑھا رہے, آپ اللہ کو براہ راست مخاطب کر رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ تجھے شکر بھی کر رہا ہے, یعنی کہ تجھ سے شکر بھی کر رہا ہے اور تجھے پکار بھی رہا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا آسمان کو چیر کر اوپر جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب ہم دیکھیں ہم پر جب سخت وقت آتا تو ہم شکر کرتے تھے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ شکر کے بعد آسانی آتی ہے. سوچے اگر مصیبت میں کوئی کہے الحمدللہ یا ربی میں راضی ہوں, یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ فرشتے حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ بندہ تکلیف میں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے. رب کا ایک معنی ہے پرورش کرنے والا. پرورش صرف روح کی نہیں رزق کی بھی ہے. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ یا ربی تو آپ گویا یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں یا رب جو دیا وہ بھی تیرا شکر اور جو نہیں دیا اس پر بھی تیرا شکر, اور مجھے یقین ہے تو اور دے گا. یہ یقین رزق کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے اور جو اسے پسند ہو جائے اسے محروم نہیں کرتا. اگر الحمدللہ ایک نور ہے تو الحمدللہ یا ربی سورج بن جاتا ہے. اگر الحمدللہ شکر ہے تو الحمدللہ یا ربی شکر محبت دعا ہے. یہ تینوں مل جائیں تو دل میں ایسی کیفیت آتی ہے کہ آنکھیں خود بھیگ جاتی ہیں. دوستو بھائیو بہن, تو آج آپ نے اس مجرب ترین عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی اس طریقے سے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 ٹائم 11 بار. یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں تو اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا محمد کو پڑھنے. دیکھیں یا محمد کا وظیفہ آپ نے میں نے ہم نے بے شمار بار پڑھا ہوگا, لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں غریب ہوں, میں تنگ دست ہوں, میں وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں, تو آج 6 اور 7 رمضان کو منگل اور بدھ کے اس طاقتور عمل نے آپ نے جیسے ہی 11 بار الحمدللہ یا ربی کو پڑھ لیا تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے میرے دوستوں ذاتی مکان کے دیکھیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرتے جائیں, جتنا ہو سکے اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ, بیماروں کے ساتھ, بے روزگاروں کے ساتھ. جو بھی آپ کو غریب دکھے, جو بھی بیمار دکھے, لاچار دکھے, اللہ کے لیے ہر غریب بیمار کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ جو بھی غریب بیمار لاچار زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھ لے گا وہ آپ کو مجھے ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا. اب آپ نے پہلا وظیفہ میرے دوستوں 11 بار پڑھتے ہی اب آپ نے یا محمد کا وظیفہ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اپنی منمانی سے نہیں. دیکھیں آج آپ کی ایک بھی نہیں چلے گی. اگر آج آپ اپنے ہی طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر عمل کامیاب نہ ہوگا. دیکھیں آج آپ نے اللہ کے ولیوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے عمل پڑھنا ہے. اس عمل میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں جس میں سے پہلی چیز آپ نے 11 بار پڑھ لی ہے. اب آپ نے دوسرا اور تیسرا وظیفہ جلدی سے پڑھنا ہے اور پھر اپنی زندگی کو صرف 3 منٹ میں اللہ کے حکم سے بدلتے ہوئے دیکھنا ہے. 3 منٹ میں اللہ پاک کے حکم سے. دیکھیں میں نے پچھلے سال 5 منٹ میں فقیروں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا محمد کو 7 بار کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں میرے دوستوں جب آپ کہتے ہیں یا محمد تو آپ کسی عام شخصیت کو نہیں پکار رہے, آپ اس ہستی کو یاد کریں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ آیت سورہ انبیاء میں موجود ہے. یعنی نبی پاک صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. رزق میں تنگی ہو, دل میں غم ہو, حالات بگڑے ہوں, ہر حال میں وہ رحمت ہے. جب بندہ محبت سے کہتا ہے یا محمد تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی نسبت سے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سوچے جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود بھیجتے ہیں تو آسمانوں سے رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ نسبت ہے جو دل کو نرم کرتی ہے, آنکھوں کو نم کرتی ہے اور قسمت کو بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے. کیونکہ نبی کی نسبت اللہ کو محبوب ہے. اور یا اللہ
دیکھیں آپ نے یا محمد کے ساتھ یا اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے عظیم نام کی طرف، یا اللہ۔ یہ وہ نام ہے جس میں اللہ کی تمام صفات جمع ہے۔ رحمان بھی اسی میں ہے، رزاق بھی اسی میں ہے، غفور بھی اسی میں ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ مجھے میرے نام سے پکارو۔ یہ آیت سورہ الاعراف میں ہے، جہاں بندہ کہتا ہے یا اللہ تو وہ پوری کائنات کے مالک کو براہ راست پکار رہا ہوتا ہے۔ کوئی واسطہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، صرف بندہ اور اس کا رب۔ دوستو، بھائی بہنوں، اب ذرا تصور کریں، الحمدللہ یا ربی، یا محمد، یا اللہ، یہ کیا بن گیا؟ شکر بھی آ گیا، ربوبیت بھی آ گئی، نسبت مصطفیٰ بھی آ گئی، اس میں ذات بھی آ گیا۔ یہ ایسا ہے جیسے بندہ پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر اسے اپنا رب مانے، پھر محبوب خدا کی نسبت لے، پھر خود اللہ کو پکارے۔ یہ روحانی ترتیب دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، ایک شخص کے حالات بہت خراب ہیں، وہ آہستہ سے پچھلے سال یہ عمل پڑھتا ہے اور اللہ پاک اسے 50 کروڑ کا مالک بناتا ہے۔ دوستو، ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں، پوری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس عمل کو پڑھ کے ایک ایک دن میں اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو دور کیا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ میرے دوستو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا محمد یا اللہ، یا محمد یا اللہ، یا محمد یا اللہ، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے بتائی بھی تعداد ترتیب میں 2 وظیفے پڑھ لیے، پہلے الحمدللہ یا ربی کو پڑھا، پھر یا محمد یا اللہ کو پڑھ کر آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اب میرے دوستو، 6 اور 7 رمضان کا وہ آخری وظیفہ جو غربت اور غریبی کی چینخیں نکال لے گا، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں اس راز پر بھی عمل کرنا ہے جو اس عمل کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ دیکھیں، آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، میری ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد جہاں دل کرے، یہ 3 چیزیں آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں تھوڑی بیٹھنا ہے میرے دوستوں، صرف زندگی کی 20 سیکنڈ دینی۔ دیکھیں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب یہ پورا عمل آپ لوگ پڑھنے بیٹھیں گے، دیکھیں، تو صرف اور صرف آپ لوگ، میرے غریب دوستوں، 1 منٹ میں یہ پورا عمل پڑھ لیں گے، اور اگلے 3 منٹ میں انشاءاللہ غریبی نہ رہے گی، بیماری نہ رہے گی، بے اولادی نہ رہے گی، رشتوں کی بندش نہ رہے گی، دنیا کا کوئی ظلم زیادتی تمہارے اوپر نہ ہو سکے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو کبھی ترقی نہیں کرے گا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتائے۔ اب آپ نے یا ربنا کیسے پڑھنے دیکھیں، اب میں آپ کو یا ربنا کا وہ آخری راز بتاؤں گا جس سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یہ عمل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ ایک جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ دیکھیں، آپ نے یا ربنا کو اپنی زندگی میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے دوستو دنیا کے سب سے طاقتور عمل میں یا ربنا کو آپ نے یا ربی کے ساتھ ایک خاص ترتیب سے، خاص تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس ترتیب کو پڑھتے ہی انشاءاللہ پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا میرے دوستو۔ دیکھیں، یا ربی اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، یہ ذاتی تعلق ہے۔ میرا رب، میرا سنبھالنے والا، میرا رزاق، میرا مشکل کشا، یہ وہ پکار ہے جو تنہائی میں نکلتی ہے۔ اور یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، یہ امت کی پکار ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو قرآن میں بار بار آئے ہیں۔ قرآن میں دعاؤں کی ایک لمبی فہرست ہے جو ربنا سے شروع ہوتی ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ یہ اجتماعی دعا ہے۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو وہ خود کو امت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ دوستو، اب ذرا سنیں راز، یا ربی میرا تعلق اور یا ربنا ہماری امت کا تعلق۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ یا ربی اور یا ربنا، تو وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے یا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں تیری پوری امت کے ساتھ تیرے در پر کھڑا ہوں۔ یہ عاجزی کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور اجتماعی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دوستو،
اللہ نے فرمایا دوستوں ان اللہ و ملائکتہ و یصلون علی النبی، یہ آیت سورہ الخراب میں ہے۔ جب آپ یا محمد کہتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں تو آپ اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں خود اللہ اور فرشتے شامل ہیں۔ سوچے آپ کا ذکر زمین پر ہے اور اس کے چرچے آسمانوں پر ہیں۔ دیکھیں، آنکھیں بند کریں، تصور کریں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ یا ربی یا ربنا یا محمد یا اللہ۔ دوستو، آپ نے آج کے اس عمل میں سب سے آخر میں دیکھیں، آپ نے 2 وظیفے پہلے پڑھ لیے ہیں، 2 طاقتور وظیفے آپ نے پہلے شامل کر لیے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھا صرف 11 بار، پھر یا محمد کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا یا اللہ کے ساتھ، یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ کو 7 بار پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وظیفہ جانتے ہیں میرے دوستوں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ مشکل کشا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا کا وظیفہ آپ نے، میں نے، ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، صرف آپ نے اس وظیفے کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے بتائی ہوئی تعداد میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے اور پھر آخر میں اسی وقت مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی مل جائے گا۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، آج وہ مانگے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے کبھی خوابوں خیالوں میں مل نہیں سکتا۔ میرا چیلنج ہے، اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، یا یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب آپ نے آخری وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی کو میرے دوستو اس عمل کے چوتھے نمبر پر آپ نے چوتھا اور آخری وظیفہ یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور دیکھیں 11 بار پڑھتے ہی آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے دعائیں مانگنی ہے۔ پہلے الحمدللہ یا ربی کو پڑھا، پھر یا محمد یا اللہ کو پڑھا، پھر پہلے کلمے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کر آخر میں چوتھے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جیسے ہی پڑھ لیا تیسرے نمبر پر، تو آخر میں یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی کو آپ نے صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔